اور جب قریش کے لوگ کعبہ گر گیا تھا بنا رہے تھے تو حجر اسود اٹھا کے رکھنا تھا، تو اس وقت آپس میں لڑنے لگے سب. انہوں بولنے لگے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو ہونا، ہم اٹھا کے رکھتے. انہوں بولنے نہیں یہ ہمارے خاندان کو ہونا، ہم اٹھا کے رکھتے. آپس میں بات اتنی بڑھ گئی کہ قتل و غارت گیری کے اوپر چلے گئی. تو ان میں سے ایک آدمی بولا بھائی یار آپس میں لڑ رہے ہیں گئی، ایسا کرو کسی ایک کو بڑا بناؤ، فیصلہ کرنے والا حکم بناؤ، پنچ بناؤ، انہیں جو بولے گا سنو. طے یہ ہوا کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم اور پنچ بنا لیں گے، اس کو جج بنا لیں گے، انہوں جو بولیں گا سنیں گے. اللہ کا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبوت کا اعلان نہیں ہوا. تو اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم راضی ہو گئے ہیں، یہ تو امین اور صادق آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان، ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی وہ تاریخی فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، کوئی ناراض نہیں ہو. ایک بڑی چادر منگائی اور اس میں حجر اسود رکھ کے اٹھا کے رکھا دیا، سارے قبیلے کے لوگوں کو پکڑنے لگا. تو یہ آپ کی امانت داری نبوت کے اعلان سے قبل اہل مکہ اعتراف کرتے آپ کی امانت داری اور سچائی کا کہ امین آ رہا ہے. تو عزیزو، ایک مسلمان کو بھی اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ امین اور سچا آ رہا ہے. سبحان اللہ. ہماری طرف کبھی جھوٹ اور خیانت کا الزام میں نہیں آنا. ایسی صاف ستھری زندگی گزارو اخلاقیات کے حساب سے، تب دنیا جھکتی ہے اور شیطان بھی مسلمان ہوتا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. تو خیر، اس کے بعد دوسرا نمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ میں لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگ دشمن ہو گئے، کچھ ایمان قبول کیا، کچھ لوگ دشمن ہو گئے. بات بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ بہت ستایا جانے لگا مسلمانوں کو. مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی تم اس شہر کو چھوڑ دو، اس وطن کو اپنے چھوڑ دو، اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ دو اور مدینے کو شفٹ ہو جاؤ، ہجرت کرو، ہمیشہ کے لیے مدینے کے لیے چلے جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت پیار اور محبت تھی. ہر انسان کو جہاں پیدا ہوئے محبت رہتی چھے، لیکن اب وہ تو مکہ ہے، حرم ہے پہلے ہی سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ بچپن، جوانی سب آ کے اب بڑھاپے کی اس میں دہلیز میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو کتنی محبت نہیں ہوگی مکے سے، وہاں کی زمین سے، در و دیوار سے، وہاں کے راستوں سے، پہاڑوں سے، جنگلات سے، کیسی محبت نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت تھی. جب حکم ہوا جانے کا تو آخری دفعہ کعبے کا طواف کیا، حرم کا، اور اس کے بعد وہ کعبے کا جو بڑا متولی تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس چابی رہا کرتی تھی وہ کعبے کی، تو اس سے کہا ذرا چابی دے دو، اب پھر میرا کب آنا ہوتا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اندر نماز پڑھ لیتا ہوں کعبے میں، ذرا کعبے کی چابی دو. تو اس نے انکار کیا، ذمہ داری اس کے پاس تھی نا، چابی نہیں دیتا. تو آپ ایک محبت میں، حرم کی محبت میں اب چھوڑ کے جانا ہے، آخری بار کعبے کو اندر سے دیکھ لیں گے،
اس جذبے کے تحت چابی مانگتے ہیں. کوئی تخریب کاری کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی بدماشی کی بات نہیں تھی, تو اس نے انکار کر دیا. شریف لوگوں کو شرافت سے منگے تو ایسی چیز انکار کرتے. تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کے بعد ایک وقت واقعی ایسا بھی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. وہی بغیر کعبے میں داخل ہوئے کہ اس نے چابی نہیں دی, اللہ کے رسول کعبے میں داخل نہیں ہوئے, وہ متولی کے پاس چابی تھی, اس نے کعبے کو اندر سے دیکھنے نہیں دیا. اللہ کے رسول کیسی دل میں تڑپ لے کے وہاں سے نکلے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے. چلے گئے. بعد میں جب فتح مکہ تھوڑے ہی 4-5 سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا, داخل ہوئے, تو یہی عثمان بن طلحہ کے پاس سے چابی لے لی گئی. مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلان تھا؟ مسلمانوں کی فتح کیسی رہی تھی معلوم ہے؟ مسلمان جب کسی مقام, یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. یہ وہی قریش ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار کو قبضہ کر لیا. یہ وہی مکہ ہے جہاں مسلمانوں کی حیات کو تنگ کر دیا گیا, مجبوراً چھوڑ کے یہاں سے نکلنا پڑا. ان کی آزادی, مذہبی آزادی چھین لی گئی اور ساری آزادیاں چھین لیے گئے. یہ وہی مکہ ہے. جب اس مکہ میں ان ظالموں کے اتنا ظلم سہنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امان ہے, جو کعبے کو پکڑ کے پناہ لے اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان دشمن تھا اس وقت, تو دشمن کے گھر میں بھی اگر کوئی پناہ لے اس کو بھی امان ہے. یہ ایسی فتح تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایسا نہیں خون بہا لیتے چڑھنے, فتح ہو گئی نا, اب ان کے ہاتھ میں نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے, بے سر و سامان, کمزور ہے, مارو مارو مارو, عورتوں کو مارو, بچوں کو مارو, بڑوں کو مارو, بے قصوروں کو مارو. یہ ہے اسلام کی فتح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل سیرت پڑھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل چہرہ دیکھو, جو رحمت کا چہرہ ہے, پیار کا چہرہ ہے, محبت کا چہرہ ہے, وہ دیکھو, وہ سامنے لاؤ دنیا والوں کے. خیر اس کے بعد وہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کعبے کی تولیت کی ذمہ داری, اب جو بھی جب فتح ہوتی تو دوسروں کے پاس سے پوری چیزیں چھن کے جو فاتح ہے اس کے پاس آ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چابی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کا طواف واف کر کے کرا کے حرم میں بیٹھ گئے. صحابہ بھی بیٹھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول ہمارے خاندان کو حاجیوں کی سقایا کی ذمہ داری ہے, حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا, اس کی ذمہ داری ہمارے خاندان کے اوپر ہے. تو اور ایک مزید ذمہ داری, یہ کعبے کے جو تولیت ہے, حجابہ, یہ کعبے کی چابی بھی آپ ہمارے خاندان کو دے دو تاکہ یہ 2 فضیلتیں ہمارے خاندان کے پاس آ جائے گی. سبحان اللہ. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ داروں میں ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین داماد ہیں, وہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کعبے کی چابی کا مطالبہ کیا کہ یہ چابی, یہ حجابہ کا جو عہدہ ہے, یہ ہم کو دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، لے کے آؤ ان کو. ہائے 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 سبحان عثمان بن طلحہ کہاں، ان کو لاؤ. وہ عثمان بن طلحہ حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یہ چابی رکھ لو، اور قیامت تک کوئی تم سے یہ چابی نہیں لے گا، یہ ذمہ داری نہیں لے گا. اگر کوئی لے گا تو وہ ظالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک وہ حجابہ کی ذمہ داری اسی خاندان میں عثمان بن طلحہ کا. ہائے ہائے ہائے. اسی وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں جس کی اس کو پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امانتیں پہنچایا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. ہم ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اچھا جب نہیں دیے تھے نا بیٹا، اب تو رکھ لیتا ہوں، دیکھو ہمارے داماد ہی مانگ رہے ہیں ان کو دے دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. کیا بات. کیسی امانت داری ہے صاحب، اس کو بولتے پریکٹیکل امانت داری. بتاؤ، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے. کئی دفعے قتل کی پلاننگ ہوئی اور کئی دفعے حملے ہوئے اور وہ حملے ناکام ہوئے. آخر میں انہوں نے ایک فائنل ایسا منظم انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان بہادر ایکسپرٹ جنگجو بہترین طاقتور لڑنے والا نوجوان لیا جائے، ہر خاندان سے ایک ایک، اور وہ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو، محمد کے گھر کو گھیر لیں، اور جب وہ صبح اپنے گھر سے باہر نکلیں پورے مل کے ایک ساتھ وار کریں تاکہ بچنا ہی نہیں. اور الزام ایک پہ نہیں آنا، سارے خاندان کے نوجوانوں پہ آنا. تو یہ بنو ہاشم کتنے خاندانوں سے لڑ کے بدلہ لیں گے، لہذا ہم اگر یہ قتل کر لیے تو مسئلہ ہی ختم. انہوں فائنل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا فائنل پلان بنا کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی کہ وہ لوگ میرے جان کے ایسے دشمن ہیں. اچھا آپ عجیب و غریب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اتنی کہ پوچھو مت، پھر اس کے باوجود وہی قریش کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس امانت لا کے رکھتے تھے. یہ رکھو ہار میرا، یہ اشرفیہ میرے رکھو، یہ سونا میرے رکھو، یہ فلاں میرا رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امانتیں اہل مکہ کی رکھی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں جو اللہ کے رسول کے جان کے دشمن. تو ان کو فی نفس ہی اللہ کے رسول سے ذاتی کچھ پرابلم نہیں تھا. ذاتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھے. وہ آپ کے اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری. ان کو جو بھی اعتراض تھا یہ مذہبی اعتراض تھا اس کی حد تک. تو خیر وہ مذہب کے معاملے میں اندھے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی اپنے وہی قریبی داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی تم میرے اس بستر پہ آرام کرو، میری ہی چادر اوڑھ کے سو جاؤ، اور صبح اٹھنے کے بعد اہل مکہ کی امانتیں جس کی ہیں اس کو ادا کرو، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنوں کی امانتیں ان کو لوٹاؤ. وہ دشمن آپ کی جان کا طلبگار ہے اور آپ ان کی امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے داماد، اپنے سب سے قریبی رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو خطرے میں ڈال کر جا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس وقت یہ نہیں فرمایا کوئی اور میاں تم
تم سو جاؤ دوسرے دور کے رشتہ داروں کو. جہاں اسلام کے اوپر جان قربان کرنے کی بات آتی, جان پہ جب جب باری آتی ہے اسلام کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو پیش کرتے تھے. جنگ بدر میں بھی لوگ وہ پہلے جنگ ہوتی تو کیا ہوتا تھا, ادھر سے ایک دو پہلوان نکلتے تھے, بولتے کوئی ہے لڑنے کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ آپ اٹھو, علی آپ اٹھو, اپنے قریبی لوگوں کو آگے بڑھو. خیر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت میں امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی امانت داری. تو یہ امانت داری اور سچائی جب تک ہمارے اندر, تو یہ پورا اسوہ اور پورا طریقہ, پورے اخلاق اسی کے اوپر ہے. اور آج ہم لوگ اسی سے پیدل ہیں. ہاں بھائی, نماز بولے نمازاں پڑھتے, حج بولے حجاں کرتے, سب کرتے, سچ بولو نہ کو بولو. اور وہ سچ بھی بولنا ٹھیک ہے, بات چیت میں سچ ہے, یہ تجارت میں سچ کرنا کون بولا؟ تجارت میں سچ بولے تو تجارت چلتی ڈوب جاتی بولتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تجارت سچائی اور امانت داری کے اوپر تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سبحان اللہ. تو معمولی بات نہیں ہے امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنا, یہ دو پیڑے ہیں یہ تجارت کے, امانت داری اور سچائی. التاجر الصدوق الامین, سچائی اور امانت داری کا یہ پیڑا لے کر تجارت کرو تو تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا. جو تکلیفیں شہداء کو ہوتی ہیں, جو تکلیفیں انبیاء کو ہوتی ہیں, وہی تکلیف امانت داری اور سچائی سے تجارت کرنے میں ہوتی. سبحان اللہ. دھوکہ دے کے تجارت کر لینا, بٹا مار کے تجارت کر لینا, کم تول کے دھوکہ دے کے تجارت کر لینا, اس کو بزنس بولتے ہیں کیا؟ دھوکہ ہے وہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجار. تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا. الا من بر وصدق, سوائے اس کے جو نیکی اختیار کیا اور سچ کا راستہ اختیار کیا, اس کو چھوڑ کے. تو عام طور پہ بزنس مین کا حال ادھر ہوگا فاجروں کے ساتھ. کیوں؟ سچائی اور امانت داری کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اخلاق ہے اعلیٰ ترین, جو سارے اخلاق کا بنیاد اور منبع اور مرکز, وہ ہے سچائی اور امانت داری.